السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان ایگزامپلس کے ساتھ جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کسی کانسیپٹ کو تو وہ کانسیپٹ بہت زیادہ اسٹرانگلی ہمارے دماغ میں انگرین ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کانسیپٹ کو کیری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پر بھی وہ والی سملی یا اگزامپل ہمیں نظر آتی ہے، جیسے ہم نے کتے کی مثال پڑھی، یا یہ کہ آپ کسی اور جانور کی مثال پڑھتے ہیں، یا پہاڑوں کی مثال ہم نے دیکھی، یا پانی کی یا بارش کی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہمیں مورلز اور لیسنز دیے گئے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو پریکٹس کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے، اور ہمیں کانسٹنٹ ریمائنڈرز اپنے ارد گرد جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں۔ آج بھی میں ایک بہت امپورٹنٹ مثال پہ بات کروں گی، اور یہ سورہ محمد میں آیت نمبر 12 میں 12 میں کھانے پینے والوں کی مثال آئی ہے۔ کھانا پینا ایک ایسی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ 24/7 انگرینڈ ہے۔ وی اسٹارٹ آور ڈے بائی تھنکنگ اباؤٹ ناشتہ، کھانا۔ ہم ایز پروفیشنلز جب کسی بھی پیشنٹ کو کوئی بھی میڈیکیشن دیتے ہیں یا ایون کوئی سرجیکل پروسیجر کرتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلی بات آتی ہے جی کیا کھانا ہے، کیا پرہیز ہے۔ NPO بھی کرتے ہیں، NPO بریک کرتے ہیں، تو ہمیں ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، اور کھانا ہماری زندگی کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت مقامات پہ کھانے کے بارے میں انسٹرکشنز کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں جس میں ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بہت سختی سے بتایا گیا ہے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے ہمیں کیا فائدے ہیں۔ تو ذرا ہم سورہ محمد کو دیکھ لیتے ہیں، ورس نمبر 12۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب یہ بڑے امپورٹنٹ ورسز ہیں کیونکہ اس میں 2 کیریکٹرز بتائے گئے ہیں۔ ایک کیریکٹر بلیور کا ہے، ایمان لانے والے کا ہے، اور اس کا ایک رزلٹ بھی بتایا گیا، اس کا آؤٹ کم بتایا گیا۔ دوسرا کیریکٹر جو ہے وہ ایک کافر کا ہے، انکار کرنے والے کا ہے، اور پھر اس کا بھی ایٹیچیوڈ دکھایا گیا ہے دنیا میں کیا ہے، وہ دنیا میں کیسے رہ رہا ہے۔ اب دیکھیں جو ایمان لانے والا ہے اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں، اور جو کافر ہے اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں یتمتعون، وہ دنیا میں جو فائدے ہیں ان پہ نظر رکھتا ہے کہ آج مجھے کیا ملے گا، واٹس ان دس فار می، مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر اس کے بھی ٹھکانے کی یا اس میں پھر اس کے الٹیمیٹ آؤٹ کم کی بھی بات کر دی گئی کہ اس کو پھر کیا ملنے والا ہے۔ مزید ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ داخل ہونا، کیسے داخل ہوتے ہیں ہم؟ جیسے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں، ایک ادارے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ داخل ہونا جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں آپ کا فزیکل ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا ایک فریم آف مائنڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کسی بھی ایکشن کو کیری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ بات ضرور پتہ چل رہی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے 2 شرائط ہیں، اور ان شرائط کو ہم نے کیری کرنا ہے۔ جنت میں جانے کی 2 شرائط کون سی ہیں؟ پہلی کیا ہے؟ ایمان، یعنی اگر آپ کا ایمان نہیں ہے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے آپ جتنے مرضی اچھے انسان ہیں، آپ کے میرا دل بہت زیادہ صاف ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ آپ کے عمل صالح ہونے چاہیے۔ تو وی نیڈ ٹو ڈیفائن دیز 2 پیرامیٹرز، یعنی ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ ان 2 باتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مسکنسیپشنز جو ہماری زندگی میں ہیں یہ انہی باتوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ ہمیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، گلیمرس ٹاکس ہمیں سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں،
اور وہ انہی دو کانسیپٹس کو کہیں نہ کہیں ٹوسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان امن سے ہے. امن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنا جس سے آپ کے اندر سکون آ جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی ایسے ایکسپیریمنٹیشنز ہر ایج میں ہوتی ہے نا. بچہ بھی جو لینا چاہتا ہے کھلونا لے کر اسے سکون آتا ہے, تھوڑی دیر بعد پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے اگلا کھلونا چاہیے, یا وہ کھلونا ٹوٹ گیا تو اب میں کیا کروں. ٹین ایج میں آ کر بھی ہمیں کس بات پہ سکون آتا ہے؟ ہمیں لیٹسٹ فون مل جائے, لیپ ٹاپ مل جائے, میری اپنی پرائیویسی مل جائے, اور میں جہاں جانا چاہوں مجھے پرمیشن مل جائے. اور ہمیں اپنے ارد گرد کتنے بچے ایسے نظر آتے ہیں جن کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی پرسکون نہیں ہوتے, وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے, ان کے اندر پھر بھی وہ امن کی کیفیت نہیں آتی ہے. اچھا, پھر اسی طرح آپ دیکھیں آگے بڑھنا شروع ہوں, لوگ اپنے کریئر پہ توجہ دیتے ہیں, پروفیشنلز ہیں, شادیاں کرتے ہیں, لو میرجز ہوتی ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں مل گیا, وٹ ایور وی ڈریمڈ فار. لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے دل میں وہ کیفیت آتی ہے کہ نہیں, یہ تو شاید غلط فیصلہ تھا, یا بے چینی کی ایک کیفیت آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمیں ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ یہ جو امن ہے جو کہ ایمان سے, جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پھر کہا جاتا ہے, تو یہ امن دل میں ہمارے کیسے آئے گا؟ تو امن آئے گا جب ہم کچھ باتوں پر ایمان لے کر آئیں گے. یعنی اپنے دل میں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں گے کہ یہ میرا بلیف سسٹم ہے, اور یہ میرا بلیف سسٹم مجھے کہاں کہاں فائدہ دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, اچھی اور بری تقدیر پر, اور آخرت کے جتنے معاملات ہیں ان پر ایمان لانا. یعنی ہر دن ہمیں اپنے آپ کو اس امن میں لانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کتنی برکتیں رکھی ہیں. یعنی آپ دیکھیں ان دا کرنٹ ٹائم اگر آپ کسی چیز کے لیے پریشان ہوں, لیٹس سے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فائنینسز کے لیے پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہو رہے. لیکن اگر آپ ذرا سا پیچھے دیکھیں مڑ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مشکل حالات میں بھی ہمیں کھلایا بھی, پلایا بھی, ہمارے سر کے اوپر چھت بھی رکھی, اور ہمارے معاملات اب ہم جب اس کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو اتنے برے نہیں تھے, ہم نے ان کو مینج کر لیا. پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا اگر پہلے مینج ہو گیا تو اب بھی مینج ہو جائے گا, کرنا تو اللہ کی ذات ہیں. تو جب آپ ایسی سوچیں لے کر آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک آپ کا فیتھ سسٹم, آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور وہ آپ کے اندر امن لے کر آتا ہے. جیسے اگر ایک انسان کسی ہیلپ لیس سچویشن میں ہے اور وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا میری زندگی میں, لیکن جیسے اس نے اپنے اندر یہ ایمان کی کیفیت کو بڑھایا کہ نہیں اللہ ہے, اور دنیا میں جو لوگ بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں یا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, ہی کین ڈو ونڈرز فار می. تو آپ دیکھیں امیڈیٹلی آپ کے اندر ایک پیس آ جاتا ہے. اسی لیے آپ اکثر اوقات دیکھیں گے جو لوگ جینوئنلی دین کو پریکٹس کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت پیسفل رہتے ہیں. ان کے اندر وہ بے صبری نہیں ہوتی, بے چینی نہیں ہوتی, وہ بہت سے معاملات کو زیادہ دیر تک ہولڈ کر سکتے ہیں, اب مشکلات کو بھی وہ بہتر طور پہ مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے, اور ایمان کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے؟ عمل صالح چاہیے. تو عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہمارا عمل ہو, جو بھی ہم بول رہے ہوں, جو بھی ہماری ایسا کوئی ایکشن ہے, ایسا کوئی معاملہ ہے جو لوگوں کو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے, یا میرے اندر ایک انٹرنل گیم کیا چل رہی ہے, اندر سب کچھ کیا ہو رہا ہے, وہ سب کچھ ایک کرائیٹیرین پہ بیسڈ ہو. اور وہ کرائیٹیرین کیا ہوگا؟ جو بات اللہ کو راضی کرے. یعنی میری جسٹیفیکیشن نہ آئے کہ اچھا اگر کوئی کہتا بھی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, میں اللہ تعالیٰ کو پروف کر دوں گی. نہیں, یہ نہیں بات آئے. ہمارے اندر سے یہ آواز اٹھے کہ نہیں, مجھے پتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گی, اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گی, اور بس یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. جو بھی ہم کام کریں ہم سوچیں کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا تو میں کر لیتی ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں ایسے معاملات میں پھر معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے, ایسے معاملات میں والدین کی بات سننا آسان ہو جاتا ہے. جو جائز باتیں وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس پہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ساتھ یہ کہ اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ کیا ہوگی؟
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی. اس میں بھی ہم بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو خچر پہ بیٹھتے تھے تو اچھا ہم خچر گدھے پہ بیٹھنا شروع کر دیں, کیا کریں؟ وہ تو دیا جلاتے تھے. تو اس میں آپ کو اس حد تک کلیئرٹی چاہیے کہ کن باتوں کو ایز اٹ از اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, کن ایکشنز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اٹ از فالو کرنا ہے, اور کن ایکشنز کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, پرنسپل کو اٹھانا ہے. یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بیسیکلی یہ کہ ہمیں بہت براڈ گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں کہ کیا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, کیا بات نہیں پسند تھی. آپ دیکھیں نا, جھوٹ بولنا قرآن اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے, یہ عمل صالح میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. بدتمیزی کرنا, ڈس رسپیکٹ کرنا, چیخنا چلانا. اکثر جو ینگسٹرز ملتے ہیں, اور اگر خاص طور پہ والدین کے ساتھ مل جائے اور گھر میں کوئی بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, تو پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے بدتمیزی کی. اور کئی دفعہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ان کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, نو میٹر واٹ, آپ اپنے والدین کے ساتھ کسی صورت میں بھی ڈس رسپیکٹ نہیں شو کر سکتے, بدتمیزی نہیں کر سکتے, مار پیٹ نہیں کر سکتے. اب تو ایکچولی ہمارا یوتھ ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے والدین کو. والدین بیچارے گھبرا جاتے ہیں, اور وہی بات ہے, سیلف ہارم ہے, اور اس کے ساتھ تھریٹس ہوتے ہیں, ویٹو تھریٹس ہوتے ہیں, میں نے یہ کر لینا ہے, میں نے اس طرح سے رہ لینا ہے. تو بات یہ کہ کچھ بھی ہو جائے, عمل صالح سے ہمارے اندر ایک ویل گراؤنڈڈ فیلنگ آتی ہے کہ ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے میرا یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, مجھے یہ چیز اپروپریٹ نہیں لگ رہی, لیکن میں نے اپنے ایکشن کو درست رکھنا ہے. اب ایز پروفیشنل جب ہم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ایتھیکل پریکٹس پہ جانا ہے. ہمیں اس لیے کوئی فیصلہ غلط نہیں کرنا کہ جسٹ بیکاز لیفٹ رائٹ سب ڈاکٹرز کر رہے ہیں. مجھے ہر دوسرے دن یہ سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے, کیونکہ جب میں پیڈیاٹرکس میں کام کرتی ہوں, نیو بورن ہوتا ہے, اور نیو بورن کے لیے ہر ماں کہہ رہی ہوتی ہے, یا موسٹلی مدرز کہتی ہیں کہ جی میرا دودھ نہیں ہے, میرا دودھ نہیں ہے. اور مجھے سارے کنسلٹنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ فیڈر لکھ دیں, جان چھڑائیں, باقاعدہ یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں, میں نہیں لکھوں گی, اس لیے کہ یہ انجسٹس ہوگا اس ماں کے ساتھ اور ان افراد کے ساتھ, اس بچے کے ساتھ, کہ ماں پلا سکتی ہے. میں نے اس پہ لیکٹیشن مینجمنٹ پہ کورسز کیے ہوئے ہیں, میں اس چیز کی پروفیشنل ہوں, مجھے اس چیز کی نو ہاؤ ہے, اور میں غلط کام کروں. ہاں, کوئی بچہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ نہیں میں کہتی کہ دودھ پورا نہیں ہوتا. میں سب کو کہتی ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے قانون ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہی بچہ دودھ پینا شروع کرے گا تو لیٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. یہ تو ہارمونل میٹر ہے نا, آکسیٹوسن ریلیز ہونی ہے, اور ساتھ ہی آپ کا جو ملک پروڈکشن ہے وہ ہو جانی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے لوگوں نے کچھ سٹینڈرڈز اور نارمز بنائے ہوتے ہیں, اس کے مطابق ان کو فیل ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہو رہا. پھر بھی اگر کہیں مجھے ضرورت پڑے گی بھی تو میں پھر بھی فیڈر نہیں دوں گی, پھر بھی میں کپ اینڈ سپون سے دوں گی, تاکہ بچے کو میکسیمم اپرچونٹی ملے کہ وہ غلطیوں سے بچے. اس پہ مجھے پھر یہ اگزامپل دی جاتی ہے, وہ دیکھیں ساتھ والے کلینک پہ کتنا رش لگا ہوا ہے, وہ پیشنٹس کو پتا ہے کہ آپ فیڈر نہیں دینے دیں گی اس لیے آپ کے پاس کوئی آتا نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, میں تھوڑا کھا لوں گی, لیکن اپنی زندگی میں سکھ لے آؤں, امن لے آؤں. مجھے یہ فیلنگ نہ ہو کہ مے بی جو میں فیصلہ کر رہی ہوں وہ غلط ہے. تو ایمان اور عمل صالح یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. دیز آر آور بیسک نیڈس. اور جو لوگ اپنے ان دو کاموں پہ عمل نہیں کرتے, یا ان دو کاموں کو اپنے لیے پریشیس نہیں جانتے, جیسے دیکھیں ہم اپنا پروفائل بناتے ہیں, سی وی بناتے ہیں, ہم ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, مطلب میرے سی وی میں کون سی باتیں آئیں گی جو مجھے بڑا وہ بنائیں گی, مطلب میری بڑی امپورٹنس ہو جائے گی. تو اس میں اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے نا, بڑی بڑی ڈگریاں آپ ڈال لیں, آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. اینڈ میں آپ کو سیویئر انزائٹی رہے گی, دنیا میں بھی آپ پریشانیوں میں رہیں گے, اور آخرت میں بھی وہاں پہ آپ داخلہ نہیں حاصل کر سکتے کہ آپ جنت میں چلے جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں جیسے سورہ الکہف کی ورس نمبر 110 میں آ رہا ہے, 110 میں, فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. وہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے پس چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک, اور نہ وہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی. دیکھیں عمل صالح کی بات ہو رہی ہے کہ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے ایک دن مرنا ہے. ہمیں سے کوئی ہے جو کلیم کر سکے ہی نہیں میں نے تو نہیں مرنا ہے. ایکسکیوز می, آپ کیوں ایسی بات مجھے کہہ رہی ہیں؟ نہیں, ہم میں سے کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا. تو اگر ہم کلیم نہیں کر سکتے
تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عمل صالح پہ توجہ دینی ہے، اور یہاں پہ رب کی عبادت کی بھی بات کی گئی۔ پھر اس سے آگے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں کیا آ رہا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنت جو ہوتا ہے وہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جو کہ جیسے کہتے ہیں تھک فارسٹ، دنیا جہان میں لوگ نا ایسے فارسٹ میں ویکیشنز کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جب موسم ہوتا ہے اچھا تو ٹریلز پہ جاتے ہیں، مرگلا ہلز پہ، اور بہت ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹریل کے ارد ان کو گرینری نظر آتی ہے، یا ایون جب وہ کسی ہل ٹاپ پہ چڑھتے ہیں اور وہاں سے نیچے دیکھتے ہیں وہ بھی ان کو بہت اچھا سین لگتا ہے۔ وہ کانسیپٹ جو ہے نا آپ دیکھیں اکثر جب آپ جاتے ہیں نا، جیسے ایک دفعہ مجھ سے کسی نے شیئر کیا تھا، کوئی آٹزم ایکسپرٹ تھیں کہ آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کا بڑا ریسٹلیس بیہیویئر ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نا کمرے میں بہت ساری جو جیسے وال ہے اور فلور ہے اور کبرڈس ہیں، کلازٹس ہیں، ایون بیڈنگ ہے، ان سب کو گرین کر دیں، تو ان کا گرین جو ہوتا ہے وہ سودنگ افیکٹ دیتا ہے۔ خود بھی آپ دیکھیں کہ ہم نیچر کے قریب جب جاتے ہیں، گرینری زیادہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، جس دن بارش ہو اور سب چیزیں فریش گرین نظر آ رہی ہوں۔ تو جنت ایسا مقام ہے جو ہمیں سکون دے گا، یعنی ہم جب وہاں پہ دیکھیں گے وہاں کے مناظر تو ہمارے لیے بڑا اندر ایک پیس کی فیلنگ آئے گی۔ جب آپ کسی بھی ایسے مقام پہ جاتے ہیں سائٹ سینگ کے لیے تو وہ جو اس وقت آپ کو ایک بہت سکون کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے بس میں یہی رہ جاؤں، اس وقت سوچا کریں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو جنت ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ اور پھر کیا کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اب وہ اس کی ایکچوئل کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں کتنے مقامات پہ کیا کچھ بتایا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں جنت میں کیا ہوگا کہ پھل آپ کے خود قریب آ جائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو کبھی آپ نے کوئی ایپل پکنگ کی ہے، یا کبھی آپ لکاٹ کھانے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، یا مالٹے ان کے اپنے باغات ہوں، یا کئی دفعہ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں تو ایسے اسپاٹس اب ہمیں نظر آ جاتے ہیں جو فارمنگ لینڈز ہوتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے کچھ ایکٹیویٹی کی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ ایگریکلچر کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، یا کچھ لوگ ان کاموں میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، یا انہوں نے کچھ لوگوں نے کچن گارڈن بنائے ہوتے ہیں، تو جو چیز آپ فریش توڑتے ہیں اور وہاں پہ کھاتے ہیں نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی آپ کو جتنا پھل اوپر لگا ہوا ہوتا ہے نا، ایک تو عام لوگوں کی ریچ میں نہیں ہوتا، اس کو آپ کو توڑنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ وہ جو آؤٹ آف ریچ ہوتا ہے نا تو وہ اور بھی مزے کا لگتا ہے، اس کے اوپر اور پیار آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی میٹھا ہے، شاید یہ مل جاتا تو شاید میں کھاتی تو بہت ہی مزہ آتا۔ لیکن جنت کے لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ وہ جو پھل ہیں وہ خود بخود قریب آ جائیں گے۔ کتنا مزے کا سین ہوگا نا کہ وہ جنت کے پھل ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانے کو اور وہ پھل آپ کے قریب آ گئے، اور اب آپ نے اس کو فریش توڑا ہے وہیں پہ اور آپ اس کو کھا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اور مثالیں ہمیں آتی ہیں کہ وہاں نہریں کیسی کیسی ہوں گی۔ ایکچولی ہمیں نا دنیا میں بھی نا ہمارے وہ جسے کہتے ہیں ہم ہر وقت ڈسٹیسٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں دودھ اچھا نہیں لگتا، اس پہ ہم ناک بند کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں شہد کھا کے چپ چپ فیلنگ آتی ہے، پانی ہم ویسے ہی نہیں پیتے، بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں ایکچولی میں تو آئی کی ناٹ ٹیک مور دین 1 or 2 glasses۔ حالانکہ آپ دیکھیں اف یو آر ناٹ ڈرنکنگ انف واٹر تو آپ تو نارمل رہ ہی نہیں سکتے، آپ کی باڈی میں اتنا ڈسبیلنس ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جنت میں نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اچھا شراب کی نہریں ہیں۔ شراب کی نہریں سن کے ہم نے کیا سوچ لیا، اچھا وہاں پہ شراب الاؤڈ ہے تو یہاں پہ الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اگر ہم ڈیٹیل میں قرآن مجید کو پڑھیں تو اس شراب کی کیا ڈسکرپشن دی گئی ہے، کیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ مناظر ایسے ہوں گے خوبصورت کہ ہمیں بہت ہی اپیل کریں گے، اور وہ بالکل ایسے ہوں گے جو ہم نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی کوئی آبشار گر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم دیکھ کر کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ جو کینیڈا چلا جائے نیاگرا فالز پہ تصویر کھنچوا کے ضرور اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے، بلکہ ڈی پی بنا لیتا ہے کہ دیکھو جی میں نے یہ چھوٹی سی ایک کوئی واٹر فال ہے اور وہ شاید دنیا میں ایک ہی مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو وہاں پر میں نے کتنی تصویریں اس کی لگا لی ہیں۔ تو جنت کو سوچنا اور اس سے اپنے یعنی جنت کے داخلے کا ایکچولی سوچنا، امیجن کرنا، ویژولائز کرنا، ایک ہوتا ہے ہمارا ڈیفالٹ فیوچر۔ ڈیفالٹ فیوچر ہم نے کیا بنایا ہوا ہے، دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، ابھی نہیں سوچنا، پلیز پلیز ڈراؤ نہیں، کیونکہ ہم سے کام نہیں کیا جا رہا۔ لیکن اگر آپ اس طرح سوچیں کہ آپ ڈیزائن فیوچر پہ جا رہے ہیں، ڈیزائن فیوچر یہ ہے ہاں میں انٹر ہو رہی ہوں جنت میں، اور جنت میں مجھے کیا کچھ مل رہا ہے، اور پھر اچھا واپس کیا کرنا ہے، اس انٹری کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کتنی موٹیویشن مل رہی ہے، کتنا میرا دل چاہ رہا ہے وہاں جانے کو۔
ہاں اس کے لیے مجھے ایمان اور عمل صالح. اور اگر میں لاجیکلی بھی سوچوں تو یہ ایمان اور عمل صالح کیا کرے گا؟ مجھے دنیا میں بھی اچھا انسان بنا دے گا، میرے اندر امن آ جائے گا، میں بہت ساری مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز سے بچ جاؤں گی، میرے ریلیشن شپس اچھے ہو جائیں گے، میرے کام نیٹ کلین ہو جائیں گے، مجھے ہر وقت یہ پینک نہیں ہوگا کہ میرا پاسورڈ کسی کے پاس چلا گیا، میرا ڈیٹا لیک ہو گیا، کسی نے میرا لیپ ٹاپ کھول کے دیکھ لیا، میرے اماں ابا کو خبر مل گئی، فرینڈس کے ساتھ پھر پلاننگ کرنی پڑ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. اسی آیت میں سورہ محمد آگے کیا بتایا گیا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. متاع میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے متاع کیا ہوتا ہے؟ ایسی فائدے کی چیز جو جیسے ٹیمپرری فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس کی بہت سمپل اگزامپل میں یہ دیتی ہوں، جیسے آپ کے پاس ایک پیپر کپ ہوتا ہے یا ڈسپوزیبل کپ ہوتا ہے یا ڈسپوزیبل پلیٹ ہوتی ہے، اس کا ملٹیپل ٹائم یوزیج نہیں ہوتا، وہ آپ 2-4 دفعہ استعمال، 2-4 دفعہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اس کو سنبھال کے رکھے کہ سال ہر سال یہ چیز جو ہے میرے لیے فائدہ مند ہوگی. لیکن فائدہ ہے اس کا. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کہیں ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی پلیٹ تو نہیں لانے دیں گے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے پیک کر دیں. اب جو پیک کرتے ہیں وہ ڈسپوزیبل میں کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم اس میں کھانا لے کر آ جاتے ہیں. یا آپ نے کہیں کافی اور چائے کوئی ڈرنک گریب کی اور اب آپ کو وہ نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ یہیں بیٹھ کے پئیں، آپ کہتے ہیں نہیں میری تو کلاس ہے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، تو اب آپ ڈسپوزیبل کپ میں لے لیتے ہیں اور آپ آرام سے پیتے ہوئے آگے پیچھے چلتے پھرتے ہیں، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہے. تو کافر کیا کر رہا ہے کہ وہ صرف گراؤنڈڈ ہے دنیا تک، اس کے مائنڈ میں وہ ڈیزائن فیوچر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لیٹ می انجوائے دس لائف. اور کافر سے صرف اسی کا نہیں سوچنا جو بالکل اسلام کے دائرے سے باہر ہے. کافر ہم اس کو بھی لے رہے ہیں ٹیکنیکلی جو انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان دس قرآن کلاس اینڈ دس کانسیپٹ، جو ہر وقت یہ جو ریلیجس لوگ ہیں ہم پہ امپوز کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور سنتوں کو فالو کرو. واٹ از دس؟ آئی وانٹ ٹو ٹیک مائی اون ڈیسیژنس. میں نے نہیں یہ بس دینی باتیں سننی، مجھے اس سے دور ہی رکھو. وہ بھی تو انکار کر رہا ہے نا. اور پریکٹیکلی بھی دیکھیں وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ اپنی ریلیشن شپس کو ٹھیک نہیں کر رہا، وہ جتنے صحیح کام کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہا. تو کافر وہ والا شخص بھی ہوتا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دنیا کے مزے لے رہا ہے، اس کو عیاشی چاہیے، جسے کہتے ہیں لیو لائف ٹو فل.